بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے ہم آپ سب کا مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے مختصر نوٹس پر اپنی قیمتی وقت سے وقت نکال کر اس پریس کانفرنس کا اختتام کیا اور ہمیں عزت بخشا. معاشرے میں صحافی کا کلیدی کردار ہوتا ہے کیونکہ سماج میں موجود تمام مسائل کی نشاندہی اور ان کو اجاگر کرنا صحافیوں کی بنیادی ذمہ داریوں میں شمار ہوتا ہے. بالخصوص سیاسی جماعتوں کا صحافتی شعبہ سے تعلق رکھنے والے دوستوں کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ صحافی حضرات خوف اور جانبداری سے بالاتر ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے ادا کرتے رہیں گے. آج کی اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد عوامی مسائل کو نہ صرف اجاگر کرنا ہے بلکہ عوام کی آواز کو متعلقہ اداروں تک پہنچانا بھی ہے. معزز صحافی، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ کیچ مسائل کا آماج گاہ بنا ہوا ہے. مسائل کم ہونے کے بجائے روزانہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا ذکر کرتے ہوئے سیاہی اور کاغذ ختم ہوں گے لیکن مسائل کا ذکر ختم نہیں ہو سکتے. معزز ساتھیوں، کیچ میں سرکاری اور غیر سرکاری روزگار کے ذرائع نہ ہونے کے برابر ہیں. علاقے میں نہ کوئی کارخانہ ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا ذرائع روزگار یا کاروبار ہے ماں سوائے ایران بارڈر کے، جس پر علاقے کے لوگ چھوٹے پیمانے پر کاروبار کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. مگر شومیہ قسمت بارڈر کو بھی ٹوکن سسٹم کر کے عام لوگوں کی دسترس سے باہر کر دیا گیا ہے. بارڈر کے محافظوں نے طاقتور مافیا بارڈر پر مسلط کر کے عام لوگوں کو کاروبار سے محروم کر دیا. چونکہ ایران بارڈر علاقے کے لوگوں کی گزر بسر کا واحد ذریعہ ہے، لہذا نیشنل پارٹی متعلقہ اداروں سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ ٹوکن سسٹم کو ختم کر کے بارڈر کو عام لوگوں کی کاروبار کے لیے کھولا جائے. بصورت دیگر نیشنل پارٹی ٹوکن سسٹم کے خلاف عوامی قوت اور طاقت کے ساتھ جلد ہی احتجاجی تحریک کا باقاعدگی سے آغاز کرے گی. محترم صحافی حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ تربت کا شمار دنیا کے گرم ترین علاقوں میں ہوتا ہے. یہاں گرمیوں کے سیزن میں 50 سے زیادہ سینٹی گریڈ گرمی پڑتی ہے. مگر اس سخت ترین گرمی میں بھی کیسکو کے نااہل اور کرپٹ انتظامیہ نے عوام کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے. لمبی لوڈ شیڈنگ، وولٹیج کی کمی اور غیر اعلانیہ بجلی کی بندش نے گھریلو اور کمرشل صارفین کو عذاب میں مبتلا کیا ہے. اس سلسلے میں کیسکو کم سے 12 ذکر کر چکے ہیں مگر حالات میں بہتری کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. ہم آپ کے توسط سے کیسکو تربت کو یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو یقیناً نیشنل پارٹی عوام کی تکالیف کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی سخت قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا. لہذا ہم کیسکو تربت کی انتظامیہ کو متنبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی عوام دشمن پالیسیوں سے باز آ جائے. بصورت دیگر نیشنل پارٹی عوام کے ساتھ مل کر کیسکو کے خلاف بھرپور رد عمل کا مظاہرہ کرے گا. محترم صحافی حضرات، عرصہ دراز سے بلوچستان کے تمام علاقوں میں ٹرانزٹ گاڑیاں لوگوں کے زیر استعمال چلے آ رہے ہیں. لیکن چند دن پہلے آئی جی پولیس بلوچستان نے ٹرانزٹ گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا ایک حکم نامہ جاری کیا. نیشنل پارٹی اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ٹرانزٹ گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم نامہ منسوخ کرے کیونکہ یہ گاڑیاں افغان بارڈر سے
گزر کر ہی بلوچستان کے دور دراز علاقوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر حکومت کابلی گاڑیوں پر پابندی لگانا چاہتا ہے تو پھر بارڈر کے محافظوں کو حکم دیں کہ وہ ٹرانزٹ گاڑیوں کو بارڈر کراس کرنے نہ دیں۔ اگر حکومت نے ٹرانزٹ گاڑیوں کو افغان سرحد پار کرنے کے بعد بلوچستان کے شہروں سے پکڑنا چاہا تو نیشنل پارٹی عوامی مفادات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایسے اقدامات کے خلاف بھرپور مزاحمت کرے گی۔ محترم صاحب حضرات، ہم آپ کے توسط سے عوام کو یہ گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سینئر آفیسرز کی پوسٹوں پر جونیئر آفیسرز کی تعیناتی پر پابندی لگا دی گئی ہے، مگر اس کے باوجود حال ہی میں محکمہ ایریگیشن تربت میں ایک 17 گریڈ کی جونیئر آفیسر کو 18 گریڈ کی ایکسیئنٹ کی سینئر پوسٹ پر تعینات کی گئی ہے۔ یہ بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مذکورہ والا جونیئر آفیسر نے انتخابات 2024 میں نیشنل پارٹی کے امیدوار میر امل بلوچ کے نتیجہ کو بدل کر اس کی فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کا بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اس لیے موصوف کو اس کے اس ندامت پر مبنی کردار کے عوض یہ پوسٹ نوازا گیا ہے تاکہ یہ کرپٹ آفیسر چوروں کی ملی بھگت سے محکمہ ہاضہ میں کرپشن کا بازار گرم کر سکے۔ لہذا نیشنل پارٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزیر ایریگیشن بلوچستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ مذکورہ بالا جونیئر آفیسر کی تعیناتی کا حکم نامہ منسوخ کر کے محکمہ کو تباہی سے بچایا جائے۔